اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان صاحب بھلی خوشی منائیں، آج ہم کم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تھوڑا زیادہ پڑھیں گے تاکہ یہ باب ثالث ختم ہو جائے۔ اگر آج زیادہ پڑھتے ہیں تو پھر کل کے لیے بہت کم بچتا ہے، اگر پورا آج پڑھ دیتے ہیں تو پھر یہ ذیشان صاحب پریشان ہوں گے کہ یہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ لکھائی کھلی ہے تو 2 صفحے ہو جائیں گے اگر پورا پڑھیں۔ خیر، ہماری گفتگو باب ثالث میں شبہ جملہ کے بارے میں تھی۔ ہم نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں جو جملے کے ساتھ شباہت رکھتی ہیں، ایک ظرف، دوسرا جار مجرور۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ظرف اور جار مجرور کو متعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کے ساتھ وہ تعلق رکھ سکتا ہے، وہ بھی ہم نے کہا کہ 4 چیزوں کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے۔ پھر یہ کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر متعلق محذوف ہوتا ہے۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی جس متعلق کو محذوف مانتے ہو وہ فعل ہونا چاہیے یا کوئی صفت ہونی چاہیے۔ اب اس میں اختلاف کہیں یا یوں سمجھے تفصیل ہے۔ فرماتے 2 تو ایسے مورد ہیں جہاں پر تقدیر میں فعل کا رکھنا ضروری ہے۔ کہاں پر؟ جناب قسم اور صلے میں۔ یعنی اگر آپ کا ظرف، آپ کا جار مجرور ایک ایسے جملے میں واقع ہوا ہے جہاں پر قسم ہے یا صلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں جو ہے کیا فعل ہی تقدیر میں رکھنا پڑے گا۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں جاء الذی فی الدار، آیا وہ شخص جو گھر میں ہے، ٹھیک۔ اب الذی موصول، اس کو صلے کی ضرورت ہے، اس کے صلے کی جگہ پر فی الدار جار مجرور آیا ہے۔ اب کہتے ہیں اس جار مجرور کا تعلق ہم استقر کے ساتھ کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلے کا جملہ ہونا ضروری ہے، نتیجے میں جو ہے کیا ہے استقر ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے جواب قسم کا بھی جملہ ہونا ضروری ہے، وہاں پر بھی ہم فعل کو تقدیر میں رکھیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ تو ان کا نظریہ، لیکن ہم کہیں گے کہ اگر آپ یہاں پر کسی وصف کو، ٹھیک ہے، تقدیر میں رکھیں، پھر فی الدار کو بھی اس کے ساتھ ملائیں، تو یہ بھی کسی طریقے سے جملہ بن سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، لیکن ہم ان کی نمائندگی کریں تو ہم انہی والی بات کریں گے، اپنے وہ کوئی بات یہاں پر بیان نہیں کریں گے۔ یہ 2 مورد ہو گئے، یعنی جہاں پر ہمارا جار مجرور یا ظرف کیا واقع ہو، صلہ واقع ہو یا جواب قسم واقع ہو، تو وہاں پر فعل جو متعلق ہوگا وہ فعل ہوگا، وصف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے اسی طریقے سے اگر آپ کا ظرف یا جار مجرور صفت واقع ہو، صفت کہاں پر ہوتی ہے؟ نکرے کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں فعل تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ نکرے کی صفت بھی جملہ ہوتی ہے، مفرد نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم صفت کو تقدیر میں رکھیں گے گویا کہ فی حکم المفرد، مفرد نہیں، مفرد، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ یہ 3 مورد ایسے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں 3 ایسے مورد ہیں جس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فعل کو تقدیر میں رکھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ صفت کو تقدیر میں رکھنا چاہیے۔ کب؟ جب آپ کا جار مجرور ظرف خبر واقع ہو یا صفت واقع ہو یا حال واقع ہو، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھائی ہم فعل کو تقدیر میں رکھیں گے، بھائی پہلے اپنی تعداد تو بتاؤ، اس کے بعد پھر اپنی دلیل بھی دو۔ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر میں اگر پوچھا جائے، اگر تحقیق کی جائے، اصل مقدر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اصل مقدر فعل ہوتا ہے۔ الاصل فی تقدیر الفعل، نتیجے میں ان تینوں میں ہم فعل کو تقدیر میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے بھی علماء آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم صفت کو تقدیر میں رکھیں گے، کیونکہ خبر، حال اور صفت کے لیے اصل قانون یہ ہے کہ وہ مفرد ہو،
اور مفرد صفت کی صورت میں ہوگا، فعل کی صورت میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ فعل کو تقدیر میں رکھیں گے تو بھی اس کو تعویل مفرد میں جانا پڑے گا، تو اس تعویل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ڈائریکٹ کہیں کہ یہاں پر یہ کیا ہو صفت تقدیر میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پر گویا کہ ختم ہو گئی۔ پھر باب اشتغال کی طرف استطراداً جاتے ہیں کہ باب اشتغال میں بھی ایک عامل حذف ہوتا ہے، دوسرا عامل آ کے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ وہ عامل جو محذوف ہے ہم اس کو صفت مانیں یا فعل مانیں۔ ایک مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر مفسر فعل ہے تو مقدر بھی فعل ہوگا، اگر مفسر جو ہے کیا ہے وہ اسم ہے تو مقدر بھی اسم بمعنی صفت ہوگا۔ مثلا انا یوم الجمعۃ اعتکف، اعتکف تفسیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر اعتکف کو یا اس کے ہم معنی لفظ کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہ انا یوم الجمعۃ معتکف، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو تقدیر میں بھی جو ہے کہ وہ صفت رکھنی پڑے گی، ٹھیک۔ مصنف سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں باب اشتغال میں ہم فعل کو تقدیر میں رکھیں یا اسم کو؟ وہ کہتے ہیں کہ مفسر کو مد نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جملے پر غور کریں کہ جملے کی معنی کس لفظ کے تقدیر سے خوبصورت بنتی ہے۔ اگر معنی فعل کے ساتھ خوبصورت بنتی ہے تو فعل کو تقدیر میں رکھیں، اگر معنی جو ہے کیا ہے صفت کے ساتھ اچھی لگتی ہے تو آپ صفت کو تقدیر میں رکھیں۔ بات واضح ہوگی؟ زیادہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 6 منٹ خلاصہ اور انشاءاللہ 6 منٹ عبارت، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل المتعلق الواجب الحذف، کیا وہ متعلق کہ جس کو حذف کرنا واجب ہے فعل او وصف، وہ فعل ہے یا وصف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حاجی صاحب پریشان ہو گئے کہ واجب کے بعد حذف کو انہوں نے مجرور کیوں پڑھا؟ بھائی ہاں صفت ہے نا واجب، کون واجب کو میں نے مرفوع پڑھا، حذف کو مجرور پڑھ رہا ہوں۔ واجب پڑھا آپ نے؟ صحیح نہیں پڑھا واجب۔ اب یہ الزام تراشی، یہ پھر ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اچھا اپنا دماغ حاضر رکھو، ٹھیک۔ یہ اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ میں جب مضاف الیہ پر الف لام ہو تو مضاف پر بھی الف لام آ سکتا ہے۔ لا خلاف، کوئی اختلاف نہیں ہے کس بات میں؟ فی تعین الفعل، کہ واجب الحذف وہ فعل ہی ہوگا۔ ہی کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ تعین سے، ٹھیک ہے۔ کہاں پر؟ فی بابی القسم وصلت، بابی اصل میں بابین تھا، اب بابین میں آپ تو کہیں یا تو ساکن تھا، یہاں پر یا پہ آپ کسرہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دلالت کریں گے نون یا سے۔ اچھا، کس نے کہا کہ کسرہ نون پہ دلالت کرتا ہے؟ آجی صاحب اذا التقى الساکنان حرك بالکسر، ٹھیک ہے۔ لأن القسم والصلۃ لا يكونان الا جملتين، اس لیے کہ قسم اور صلہ دونوں نہیں ہوتے سوائے جملے کے یرحمک اللہ۔ قال ابن یعیش، اب اس کا لفظی اگر ترجمہ کریں، عیش کرتا ہے یا عیش کرے گا، ٹھیک ہے۔ عیش کرتا ہے کہ بیٹے نے کہا وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي الصَّلَةِ، یجز نہیں پڑھنا بیٹا، یجز، یجوزوں سے، بے شک جائز نہیں ہے صلہ میں ان یقال کہا جائے، کیا کہا جائے؟ ان نحو بالتحقیق، اس قسم کی مثال جاء الذی فی الدار بتقدیر مستقر، اس کو مستقر کے تقدیر کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ علی انہ خبر لمحذوف، اس بنا پر کہ یہ مستقر خبر ہے ایک مبتدا محذوف کی۔ کہتے ہیں کہیں اور بھی آپ نے اسے دیکھا ہے، کہتے ہیں علی حد قراءۃ بعضہم، جیسے کہ بعض قاریوں نے اس آیت میں ایک مبتدا کو محذوف مانا ہے، ٹھیک ہے۔ تماماً علی الذی احسنوا، احسن نہیں بیٹا، احسنوا برفع، کہتے ہیں کہ احسنوا کو رفع کے ساتھ پڑھیں۔ اب دیکھیں احسنوا بھی صلہ ہے کس کا؟ الذی کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، احسنوا سے پہلے ہوا احسنوا،
وہ مبتدا احسن خبر. کہتے ہیں اس بنیاد پر جو ہے کیا ہے اوپر بھی تو ہم کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نہیں وہاں نہیں کر سکتے. کیوں؟ لقلت ذاک و اطراد ھذا. ٹھیک ہے، حقیقت میں لقلت بلکہ لاطراد ذاک و قلت ھذا ہونا چاہیے. کہتے ہیں اوپر والی بات کثرت والی ہے. کون سی؟ فعل کو تقدیر میں رکھنے والی. اور یہ مبتدا کو تقدیر میں رکھنے والی بات کم ہے. نتیجے میں ہم اس کو قیاس نہیں کہہ سکتے. انتہا کلام ابن یعیش. ٹھیک. وَكَذَلِكَ ان دو کی طرح یعنی صلہ اور قسم کی طرح یجب فی الصفت واجب ہے کون؟ فعل کا تقدیر میں رکھنا صفت میں. کہاں پر؟ فی نحو. ہر جگہ یہ مثال ہونا ضروری ہے اس قسم کی مثالوں میں. اور رجل فی الدار فلہ درہم. بھائی مرد گھر میں ہے تو پھر اس کو 1 درہم ملے گا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ لأن الفاء تجوز فی نحو رجل یأتینی فلہ درہم. کہتے ہیں بھائی یہ جو اوپر والی مثال میں ہم نے فلہ درہم کہا یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ فلہ درہم گویا کہ یہ فا جو ہے کیا ہے جواب جزا کی طرح ہے. اور جزا ہمیشہ جو ہے کیا ہے وہ جملے کے بعد آتی ہے، جملے شرط کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر رجل فی الدار کو آپ جب تک فعل کو تقدیر میں نہیں رکھیں گے تب تک یہ نہیں کہہ سکیں گے. لیکن یہاں پر رجل یاتینی میں آپ نے رجل کے بعد یاتینی یہ جملہ لایا جو کہ رجل کی صفت ہے. اب فلہ درہم کہہ سکتے ہیں. یہاں پر فا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ تمتنع فی نحو اور ممتنع ہے کون؟ یہ فا فی نحو. اس قسم کی مثال میں رجل صالح فلہ درہم یہاں پر فلہ درہم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ رجل صالح کو آپ کیا مانیں گے؟ بھائی اس کی صفت مفرد آئی ہے، اس کی صفت جملہ تو نہیں آئی ہے. جب اس کی صفت مفرد آئی ہے تو اس کے لیے آپ فا جواب میں نہیں لا سکتے. باقی اوپر والی جو فی الدار فلہ درہم میں اگر آپ فی الدار کا متعلق فعل مانیں گے تو وہ کہنا بھی ٹھیک ہے. اگر فعل نہیں مانیں گے تو پھر وہ کہنا بھی مشکل ہوگا. فَأَمَّا قَوْلُهُ اب کہتے ہیں ایک شاعر صاحب نے تو نکرے کی صفت مفرد کے ساتھ لائی ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جنفا بھی لایا ہے. اس کا جواب کیا دیں گے؟ بھائی ہم تو آپ کا قانون توڑیں گے یا کسی آیت کے ذریعے یا کسی حدیث کے ذریعے یا کسی شاعر کے ذریعے. کل امر مباعد او مدان ہر وہ بات جو دور ہو یا مدان قریب ہو فمنوط بحکمت المتعالی وہ چیز مشروط ہے متعالی کے حکمت کے مطابق. ٹھیک ہے. متعالی بلند مرتبہ. اب وہ شاعر نے پتہ نہیں خدا کے لیے کہا یا کسی اپنے بڑے کے لیے کہا. شاہد مثلا ہمارے اس میں دیکھیں کل امر. ٹھیک ہے. یہ یوں سمجھے کہ نکرہ پھر مباعد یہ صفت بھی اس کی مفرد آئی ہے، صفت اس کی جو ہے کیا فعل نہیں آئی. فنادرون کہتے ہیں بھائی یہ نادر ہے اور نادر ہوتا رہتا ہے. واختلف اب یہ تو اتفاقی باتیں تھیں جہاں پر مقدر میں فعل رکھنا چاہیے اور اختلاف کیا گیا ہے فی الخبر والصفت والحال کہ ان چیزوں کا متعلق کیا ہونا چاہیے. فمن قدر الفعل تو وہ مولوی حضرات جو فعل کو تقدیر میں رکھتے ہیں وہ ہم الاکثرون وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وہ زیادہ ہے. دوسری بات فلأن الفعل الاصل فی العمل عمل کرنے میں بھی اصل عمل کیا ہے؟ فعل. اسم فاعل یا اسم مفعول اس لیے عمل کرتے ہیں کہ وہ شباہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ. ومن قدر الوصف اور وہ مولوی حضرات جو وصف کو تقدیر میں رکھتے ہیں فلأن الاصل فی الخبر والحال ونعت الافراد اصل یہ کہ یہ مفرد ہونا چاہیے. اگر فعل کو تقدیر میں رکھیں گے وہ تو جملہ ہو جائے گا، پھر آپ کو مجبوراً اس کی بھی تعویل مفرد کی کرنی پڑ گئی. ایک بات وَلِأَنَّ الْفِعْلَ فِي ذَلِكَ لَابُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ بِالْوَصْف. بھائی اگر فعل کو آپ تقدیر میں بھی رکھیں گے تو لازم آتا ہے لابد لازم آتا ہے من تقدیر الفعل بالوصف. آپ اس فعل کو وصف کی معنی میں لے جائیں تاکہ مفرد بنے، نہیں تو مفرد نہیں بنے گا. قالوا
پھر وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ وصف کو تقدیر میں رکھنا ہوگا، یہ ان کی دلیل، وَلِأَنَّ تَقْلِيلَ الْمُقَدَّرَ أَوْلَى، یہ دوسری دلیل۔ پہلے یہ کہ مفرد ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ اگر فعل کو رکھیں گے تو بھی اس کو صفت کی تعویل میں لے جانا ہوگا۔ تیسری ان کی جو کیا ہے جناب دلیل یہ ہے کہ بھائی اگر فعل کو تقدیر میں رکھیں گے تو فعل کے فاعل کو بھی تقدیر میں رکھیں گے، دو چیزوں کو تقدیر میں رکھنا پڑے گا، جبکہ صفت کو تقدیر میں رکھیں گے تو ایک چیز کو تقدیر میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کثرت کے ساتھ مقدر میں رکھنا بہتر ہے یا قلت کے ساتھ؟ قلت کے تو نتیجے میں تقدیر میں کون ہونا چاہیے؟ صفت۔ صفت ہونی چاہیے، لیکن یہ صاف فرمان وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، ان کی دلیل کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صفت کو بھی تو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب صفت حذف ہوگی تو فاعل بھی حذف ہوگا، فعل حذف ہوگا تو اس کا فاعل بھی، تو تقدیر تو ایک جتنی ہو گئی۔ دوسری بات، کون کہتا ہے کہ فاعل کو ہم حذف کریں گے؟ نہ فعل میں فاعل کو حذف کریں گے نہ صفت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل کا فاعل بھی منتقل ہو جاتا ہے ظرف کی طرف یا جار مجرور کی طرف، صفت کا فاعل بھی ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تو نتیجے میں دونوں صورتوں میں گرنے والی ایک ہی چیز ہے۔ لأن الحق انا لم نحذف نہیں لم نحذف الضمیر، حق یہ ہے کہ ہم ضمیر کو تو حذف کرتے ہی نہیں ہیں، بل نقلنا الضمیر الی الظرف، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے اس ضمیر کو نقل کر دیا کس کی طرف؟ ظرف کی طرف۔ فالمحذوف فعل و وصف، تو نتیجے میں جس چیز کو حذف کیا جائے گا کیا وہ فعل ہوگا یا وصف ہوگا؟ وکلاہما مفرد، کیونکہ ان کے مستد لہ کو ہم نے حذف نہیں کیا ہے، یہ تو خود مستد بہ ہی ہے، تو یہ تو مفرد ہے۔ وَأَمَّا فِي الْإِشْتِغَالِ، اب چلتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سے بات نکلی، ٹھیک ہے، فعل کو حذف رکھیں یا جو ہے کہ مقدر رکھیں یا وصف کو، باب اشتغال میں کیا ہوگا؟ فَيُقَدَّرُ بِحَسَبِ الْمُفَسِّرِ، مفسر کے حساب سے تقدیر میں رکھا جائے گا۔ مفسر فعل ہے تو تقدیر میں بھی فعل، مفسر صفت ہے تو تقدیر میں بھی صفت، ٹھیک۔ فالمحذوف فعل و وصف، پھر محذوف فعل ہو سکتا ہے یا وصف ہو سکتا ہے، نہ فیقدر الفعل، پھر تقدیر میں رکھا جائے گا فعل کو، فی نحوے، اس جیسی مثال میں، یوم الجمعۃ تعتکف فی، کیا جمعے کے دن تم اعتکاف کرو گے، ٹھیک ہے، تو تعتکف یہ فعل مفسر ہے تو اس کا مفسر بھی فعل ہی تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ والوصف، اور وصف کو تقدیر میں رکھیں گے، فی نحوے یوم الجمعۃ انت معتکف فی، کیا کہ جمعے کے دن تم اعتکاف کرنے والے ہو، کرو گے کیا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر معتکف کو تقدیر میں رکھیں گے۔ والحق، مصنف فرماتے یہ ایویں ہی ہے، ٹھیک ہے، حق یہ ہے کہ انہ لا یترجح، بھائی کوئی ترجیح نہیں ہے کس کی؟ تقدیر المحذوف اسما ولا فعلا، کہ اس تقدیر والے کو ہم اسم مانے یا فعل مانے، کوئی ترجیح نہیں، بل بحسب المعنی، بلکہ آپ دیکھیں وہاں پر کون سی معنی مناسب لگ رہی ہے اسی کو تقدیر میں رکھیں گے۔ کما سیاتی، جیسے کہ انشاءاللہ یہ آئے گا کہاں، میرے خیال میں کل کے درس میں بھی آ سکتا ہے، باب رابع میں بھی آ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔